बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कुछ बहुत अहम खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। आपको याद है जिन्ना हाउस के दरवाजे पर जो कुछ हुआ था अंदर दाखिल होने से पहले, वहाँ पर ये शख्स जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस बंदे को देखें। ये सबसे आगे था बदकलामी में, गुस्से का इजहार करने में, और न जाने क्या कुछ कह रहा था। काबिल मुज़म्मत वाक़े में इब्तिदा करने वाला ये शख्स था। और अब इस शख्स की तस्वीर इन 77 तस्वीर में ढूंढें। ये 77 तस्वीर महकमा दाखिला पंजाब ने जारी की और एक नंबर दिया कि इस नंबर पर इत्तला दी जाए। इत्तला देने वाली को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, उसका नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। इन 77 तस्वीर में मुझे ये तस्वीर ढूंढ के दिखाएं। मैंने इन 77 तस्वीर को एक एक करके बगौर देखा है। मुझे इस बंदे की जो सबसे आगे था, सबसे प्रोमिनेंट था, तस्वीर नहीं मिली। ये बंदा कौन है? ये हुकूमत पंजाब को पता करना चाहिए, इदारों को पता करना चाहिए, एजेंसीज को पता करना चाहिए। इस बंदे का नाम क्या है, करता क्या है? इतनी शदीद गर्मी में कोट पहन के वहाँ पे खड़ा होके सबसे आगे ये किस कदर मज़े के साथ ये सब कुछ कर रहा था। कहाँ से आया था? सामने किसी मॉल से आया था, नज़दीकी किसी दफ्तर से, बड़े बड़े बैंक से वहाँ से आया था, या ये किसी ठंडी गाड़ी से अभी अभी उतरा था, कोट वोट पहन के वहाँ पे खड़ा होकर ये सबको इश्तियाल दिला रहा था उस काबिल मुज़म्मत वाक़े में। इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। इन 77 तस्वीर में ये तस्वीर नहीं है। इसके साथ साथ कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैंने मालूम की हैं। ये मैंने मालूम की हैं कुछ घर के भेदियों से, कुछ दोस्तों से, कुछ अंदर के लोगों से। और ये जो पंजाब में छापे मारे जा रहे हैं, इसके हवाले से मैं मालूमात दूंगा। 161 कॉल्स अब तक की जा चुकी हैं कि बंदा जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस बंदा यहाँ है, इस गली में है, इस घर में है, हम जानते हैं और हम ये मालूमात दे रहे हैं, हमारा नाम सीग़े राज में रखा जाए। 2 लाख रुपए इनाम के मुतमन्नी हैं हम। ये अब तक 161 कॉल्स हैं, उनमें हो चुका है। एक खबर थी असल में, उस खबर में बताया था कि पुलिस बंदे उठा रही है, बड़ी तादाद में उठा रही है पूरे पंजाब में, ख़ासतौर पर लाहौर में। तो जो पुलिस बंदे उठा रही है, जब बंदा नहीं मिलता तो रिश्तेदार उठा लेती है। पुलिस की चांदी है। पुलिस उसके बाद पैसे वैसे पकड़ती है और बंदा अगर इन्वॉल्व ना हो तो छोड़ देती है, और इन्वॉल्व हो तो फिर उसके बाद जो है क्या प्रोसेस होता है, ये तमाम मालूमात मैं इस खबर के बाद कि पुलिस पैसे पकड़ रही है देख रहा था तो मुझे मिली हैं। अभी मैं ये तमाम मालूमात आपके सामने रख देता हूँ। इसके साथ साथ इस वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि मोहसिन नकवी की निगरां एक्सपायर्ड सरकार, क्योंकि मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी, अब ये निगरां एक्सपायर्ड सरकार इस हद तक आगे आ चुकी है कि इन्होंने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत पंजाब के एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का फ़ैसला कर लिया। वैसे कमाल है, ऐसी निगरां हुकूमत आपको पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं नज़र आएगी। इस निगरां हुकूमत ने दहशतगर्दों की गैर मामूली सहूलतकारी पहुंचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, कानूनी चाराजोई से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, और इस मौके पर जो ISI का दफ्तर है, ये जियो न्यूज़ की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नामजद मुल्ज़मान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर तशवीश का इजहार किया गया। और एक जज, यहाँ पे जज का नाम नहीं लिखा, मैं इसलिए अभी नहीं ले रहा, वो नाम मुझे बता दिया गया है, रेफरेंस भेजा जाएगा, जबकि नामजद मुल्ज़मान की गैर कानूनी गैर आइनी सहूलतकारी का फ़ैसला भी चैलेंज किया जाएगा। ये मोहसिन नकवी की निगरां सरकार में, जो एक्सपायर्ड निगरां सरकार है, उसमें फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एजाज़ सैयद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़बर इनके पास अक्सर ठीक होती है, ख़बर होती है, अंदर की खबर होने का भी अक्सर दावा करते। एक बात की नया दौर प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब ने फिर इनको गालियों से नवाजा है अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए। शहबाज गिल साहब हत्थे से उखड़ गए और शदीद गालियां दी उन्होंने। महज़िब मुआशरा होता तो पता है क्या होता, उसकी बाद में करता हूँ। लेकिन एजाज़ सैयद साहब ने नया दौर प्रोग्राम में, जो रज़ा रूमी साहब का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बात करते हुए बातें ऐसी की कि फिर शहबाज गिल साहब को गुस्सा आना था। उन्होंने ये कहा कि जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुए तो इन्होंने बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के बारे में निहायत वाहियात बातें बताईं। एजाज़ सैयद बता रहे हैं कि पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी,
دیگر ادارے بھی تفتیش کر رہے تھے شہباز گل سے، اور شہباز گل نے بہت ہی قابل اعتراض واہیات باتیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں کیں۔ جب اعزاز سید نے یہ سب کچھ کیا، یہ کلپ وائرل ہوا، تو پھر شہباز گل صاحب نے ان کو جواب دیا ہے، اور جواب دیا کہ ٹویٹر پہ شہباز گل صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اگر بندہ ان کو جواب دے، اپنی زبان گندی کرے، نہ جواب دے، ان کی بغیرتی کا کیڑا نہیں مرتا۔ پھر انہوں نے آگے مزید گالیاں دی ہیں، منہ کی بواسیر، شکاری کتی۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اعزاز سعید صاحب کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے تھا، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی میں ان کو درست نہیں کہتا مکمل طور پر، لیکن اعزاز سعید صاحب کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے تھا۔ پھر شہباز گل صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ثبوت پیش کر، اور پھر آگے ایک اور گالی دی، یہ نہ کر۔ یہ کیا گیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں اعزاز چیمہ، عمر چیمہ اور اعزاز سید، یہ پہلے بھی عمران خان کو بواسیر ہو گئی یہ خبر دے کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی وہ خبر ہماری غلط تھی، معافی وغیرہ بھی نہیں مانگی، میں نے دیکھا تھا وہ دوبارہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بواسیر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو ہے۔ یہ ان کی صحافت ہے۔ مطلب کسی بھی شخص کو اگر بواسیر بھی ہے تو آپ کو کیوں ہے؟ اس کو بواسیر ہے، اس کی بیماری ہے، پائلز ہے، اس کی بیماری، آپ کو کیوں ہے؟ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ عدالت میں یہ لے کر گیا۔ عدالت میں بندہ اگر اپنا ایک عذر پیش کر رہا ہے اور وہ بیماری ہے تو وہ اس کو ہے، آپ کو کیوں ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اعزاز سعید صاحب جب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ باتیں جلن باجوہ نے بتائیں کہ آپ کا طوطا شہباز گل حراست میں بول رہا ہے آپ کے اور بشریٰ بی بی کے بارے میں واہیات باتیں کر رہا ہے اعزاز سعید کے دعوے کے مطابق، تو کم از کم ثبوت تو پیش کریں۔ ایک گھریلو خاتون کے بارے میں اتنی بڑی باتیں جو آپ کو آ کر سیاست میں جواب بھی نہیں دیتی، آپ کر دیں گے، اور اتنی امپیونٹی ہے کہ آپ آرام سے کر کے نکل جائیں گے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑے مزے کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں کر کے نکل جائیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ میں عام طور پر احتراز کرتا ہوں، لفظوں کا جو چناؤ ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر ہو، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، ہوئی ہوگی، لیکن اعزاز سعید صاحب بڑے رپورٹر ہیں، ایک بڑے گروپ کے رپورٹر ہیں، بڑا نام ہے، کم از کم اتنی بڑی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثبوت تو پیش کرنا چاہیے تھا۔ شہباز گل صاحب نے جو کیا اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا، کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا کہ بندہ لے جاتا عدالت، فوری طور پر فیصلہ ہوتا اور دیکھ لیتے۔ یہاں تو کیس کر دیا جاتا ہے، اب جو حتیٰ کی عزت کا دعویٰ ہے اس میں ایک جرمانہ مانگا جاتا ہے مالی، دوسرا آپ فوجداری کارروائی کی طرف جاتے ہیں کہ سزا دلواؤں گا، یہاں فیصلے ہی نہیں ہوتے تو بندہ کیا کرے؟ پھر بندہ گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے۔ شہباز گل صاحب نے کوئی مہذب معاشرے کی مثال ہوتی تو بہت اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے معاشرے کا فطری رد عمل ہے جس کا شہباز گل صاحب نے غصے میں اظہار کر دیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک برے طریقے کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے۔ دیکھیے پنجاب پولیس کی اس وقت بندے گرفتار کرنے کے لیے 60 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ یہ تمام معلومات میں نے بہت اندر سے لی ہیں، تو میں اس لیے یہ میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان 60 ٹیموں کے حوالے سے پولیس کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو کوارڈینیشن ہے، زیرو کوارڈینیشن، مطلب انویسٹیگیشن کی ٹیم، اس کی ٹیم، اس کی ٹیم، مختلف ڈپارٹمنٹس کی ٹیم، آئی بی کی ٹیم، یہ ٹیمیں جاتی ہیں بندے کے گھر بندہ اٹھانے، اور اگر بندہ نہ ملے تو رشتہ دار کو اٹھا لیتی ہیں، گھر سے قیمتی چیزیں اٹھا لیتی ہیں، موبائل فون وغیرہ اٹھا لیتی ہیں، لیپ ٹاپ اٹھا لیتی ہیں۔ اگر مطلوبہ بندہ مل جائے تو پھر جو آفیسر ہے جو چھاپے پہ گیا ہے وہ اپنے ڈی ایس پی کو بتاتا ہے، ڈی ایس پی صاحب آئی جی صاحب کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ چیز ریکارڈ میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ والا بندہ مل گیا ہے، اور اس کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے، پھر پیش کیا جاتا ہے۔ اب تک یہ جو 2 لاکھ روپے کا چکر ہے اس میں 161 کالز آ چکی ہیں۔ ان 161 کالز میں جو گرفتاری ہوئی ہے کہ 161 کالز میں کوئی درست گرفتاری وہ ایک بھی نہیں ہوئی، ایک بھی گرفتاری ان 161 کالز کے نتیجے میں نہیں ہوئی ہے۔ لاہور میں کل 13 پرچے، مختلف دفعات ان 13 پرچوں میں، اور ان 13 پرچوں میں بھی اگر کوئی کسی جگہ نہ آ رہا ہو تو اسے ایم پی او ڈال کے بھیج دو، پھر اس کے بعد اس کے لواحقین سے، یعنی آپ ایک بندے کو اٹھانے گئے، بندہ نہیں ملا تو بھائی اٹھا لیا، بھائی نہیں ملا تو باپ اٹھا لیا، باپ نہیں ملا تو بیٹا اٹھا لیا، یہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت ہو کیا رہا ہے، ٹکٹ ہولڈر خاص طور پر پکڑا جائے، وہ نہ پکڑا جائے تو کوارڈینیٹر پکڑا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ زمان پارک میں جو کچھ ہوا، اب بھی آپ کو تمام نیوز چینلز کی ویب سائٹس پر خبریں مل رہی ہیں
کہ وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں. میڈیا گیا, کچھ ہے ہی نہیں. یہ میری باقاعدہ طور پر وہاں جانے والے 3 سے 4 لوگوں سے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عامر میر سے پہلے ایس پی سول لائنز حسن بھٹی صاحب نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے 8 بندے پکڑ لیے. اب ایک خبر اور آ گئی ہے کہ 6 بندے مزید پکڑ لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ 5 دن سے زمان پارک کے اطراف ناکے لگا کے بیٹھے ہوئے بندے پکڑنے. رپورٹرز, لاہور کے بیسٹ کرائم رپورٹرز اندر, پولیس جن کو خود چیزیں دیتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اب تک درست نہیں پکڑا گیا ہے. یہ مجبوراً پولیس, جو عامر میر نے دعویٰ کر دیا ہے, اب اس پہ پولیس مجبوراً بندے اگر پہلے سے بھی پکڑے ہیں تو ان کو یہاں پر ظاہر کر دو, یہ کام کر رہی ہے. جو 40 دہشت گرد ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغان دہشت گرد تربیت یافتہ اندر ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اندر سے کوئی میزائلز وغیرہ بھی نکل آئیں گے. وہ اندر ہیں, ان کو پکڑا جائے گا. عمران خان صاحب نے اسی لیے لوکل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا سب کو اندر بلا لیا کہ آؤ دیکھو, نکالو بندے کہاں پر ہیں. تو وہ کر کے آ گئے کام اپنا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اندر یہ بندے نہیں ہیں. ممکن ہے کہ کچھ کارکن عام لاہور کے, یہ جو 40 افغان دہشت گرد یا 40 دہشت گرد, نام پہلے دے دینا, آپ کے پاس 40 کا فگر ہے. آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ڈھیروں بندے ہیں, 20 بندے ہیں, 1.5 درجن 2 درجن بندے. آپ کے پاس 40 کا فگر ہے تو پھر نام دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ڈرون بھی اڑائے ہوئے ہیں, ہم بندے پکڑ رہے ہیں. تو اس لیے نہیں دے رہے کہ پہلے سے پکڑے ہوئے بندے 8 پیش کر دو, پھر 6 پیش کر دو. یہ کام ہو رہا ہے. وہاں پر موجود لوگ, ارسلان جٹ وہاں پر رپورٹر ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے سے پکڑے ہوئے بندے لا کر پیش کر دیے کہ جی یہ بندہ ہے. تو اس وقت محسن نقوی سرکار جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, پکڑ دھکڑ جو ہے وہ جاری ہے. عمران خان صاحب کو ٹھیک ٹھاک ڈیمیج پہنچا تھا ان کی جماعت کو. یہ ایک عام پرسیپشن میں آپ کو لاہور کے تھڑوں پر ہونے والی گفتگو کا بتا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد یہ جو پکڑ دھکڑ کی گئی ہے اور جس انداز میں کی گئی ہے, گھر گھر بندے اٹھائے گئے ہیں, واپس اوپر پہنچا دیا آپ نے دوبارہ کہ نہیں یار یہ ظلم ہو رہا ہے. تو کیجئے تفتیش, کیجئے, بندہ اٹھائیے, جو ہوا ہے قابل مذمت ہے, اور اس بندے کو سزا دیجئے قانون کے مطابق, بالکل ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے کہ غلط بندہ بھی اٹھا لیں گے, گھر سے سامان بھی اٹھا لیں گے, بندہ نہیں ملے گا تو بھائی بھائی اٹھا لیں گے, تو پھر لوگوں میں نفرت بڑھے گی. پنجاب پولیس یہ نہ کرے تو بہتر ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.